السلام علیکم، میں ہوں نور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے روزے کے بہت سارے فوائد۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی باتیں ہیں۔ وہ غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صحیح اور واضح بات موجود ہے۔ سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود وہ اس پورے مہینے کی ضرورت رکھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افکن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کی قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کا روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کی ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے۔ سبحان اللہ۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر ایسا سراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کے دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ سراسر رحمت کا ہے، درمیانہ عشرہ نازل بخش کا ہے، اور تیسرا آخری عشرہ تو عذاب سے خلاصی کی دستاویز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ یا حضور سید الاولین الآخرین رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت یعنی ایمان میں اور کیفیت احتساب میں، اس کے لیے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان عبادت میں مصروف رہے گا حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب کے ساتھ کہ پچھلی کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی، اور جس شخص نے حالت ایمان اور کیفیت احتساب کے ساتھ شب قدر میں عبادت کی ہے اس کی گزری کوتاہیاں بخش دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا براہ راستہ معاملہ ہے۔
کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاداری میں تمام دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکا رہتا ہے اور اس کے ان آداب کی پوری پابندی کا خیال احساس رکھتے ہیں اور ان پابندیوں کے مطابق اپنے دن رات کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود ہی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، روزہ آدمی کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے، بشتئی کا وہ اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا، ایسے کسی کے ساتھ پھاڑا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جھوٹ یا غیبت کے ساتھ، یعنی روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دوسری اس طرح کی بری چیزوں اور بری باتوں سے سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جس کسی نے روزے کی حالت میں بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد میں فسق و فجور، شر، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، فحاشی گوئی یا دوسری اس طرح کی باتوں سے نہیں رکتا تو یہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغایت اور بری باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کی اعضائیں حرام کاموں سے نہیں رکتے، اس کو میری خاطر نہ کھانے اور نہ پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح زبان کو فحش گوئی، غیبت اور جھوٹ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے دوسرے اعضاء، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کو بھی برے افعال سے بچانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث مبارک کے الفاظ قدسی کچھ اس طرح ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کی مراد پوری کرتے تھے۔ رمضان میں جہاں بہت سی برکت انعامات ہیں، مسلمانوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عمل مبارک سے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت بہت زیادہ جود و سخا اور کرم فرماتے ہیں۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر موقع کے لیے آسانی رکھی گئی ہے، جسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے بھی رخصت کی اس طرح سے اجازت ہے کہ وہ اس حالت میں رمضان کے روزوں کی قضا بعد کے دنوں میں ادا کرے۔ اگر کوئی شخص عمر کے حصے میں ہے یا مریض کی اس حالت میں ہے کہ اس سے سال کے باقی ایام میں کسی بھی وقت روزہ رکھنا ممکن نہیں تو اس کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو صبر اور غم خوری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ دینی اصلاحات میں صبر کے معنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو دبانا اور تلخیوں اور ناگوریوں کو برداشت کرنا ہے، جس سے اس کے اندر ان غرباؤں مسکین کی ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور جو نداری کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات قرآنی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔